مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اب یہ ہے سورہ مومنون، اور سورہ مومنون کی آج آیت 1 سے 11 تک ترجمہ تفسیر ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ سورہ مومنون مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ، اور اس میں آیتیں 118 ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بڑی بشارت ہے ان آیتوں، کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ کامیاب ہو گئے کو کیا کہا؟ کام نکال لے گئے ایمان والے۔ کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کامیاب ہونے والا بولے تو کام نکال لیا، جس کا کام اٹک گیا وہ ناکام ہو گیا۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ تو کام نکال لے گئے ایمان والے کون؟ اب ان کی صفات ہے، دیکھو یہ صفات آئی تو سمجھو کام نکل گیا، اب ان کامیاب ہوگا۔ صفات میں اٹک گئے تو پھر ناکام ہو گئے۔ اب بولو کون کون صفات والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، دھیان سے سنو، اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے۔ نکمی نہیں کام کی کا شارٹ فارم نکمی، بڑا نکما ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ سمجھے؟ ہر لفظ کی تہ تک پہنچو تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنا بڑا کون بولتے بیٹھے گا نہیں کام کرنے والا، نہیں کام کا، ایسا کون بولتے بیٹھے گا؟ نکما، نکمی، ہے نا۔ والذین هم عن اللغو، اور یہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے، ادھر دھیان ہی نہیں دیتے، نکمی بات، لغو سے اعراض کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یاد رکھنا، اس پر کچھ بولوں گا یاد آئے گا، آپ یاد دلائیں گے۔ اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اچھا، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں گناہوں سے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی عورتوں پر، وہاں نہیں تھامتے، وہاں ملاقات کرتے ہیں، حرام سے تھامتے ہیں، یا اپنے ہاتھ کے مال پر، مال باندیوں پر، باندیاں تھی، آدھی عورتیں تھی، وہ حق کے اعتبار سے اس زمانے میں پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کر کے سب کو آزاد کر دیا، سمجھ میں آیا؟ ورنہ آج بھی باندیاں ہوتی۔ تو ایک تو اپنی بیویوں پر نہیں روکتے ہیں اپنی شرمگاہوں کو، یا اپنے ہاتھ کا مال، وہ ہاتھ کا مال ہوتا تھا، باندیوں پر نہیں روکتے، ان سے ملاقات کرتے، وہ جائز ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ان پر نہیں ہے کچھ الزام کہ کیوں باندیوں سے ملتے ہو اور کیوں اپنی بیویوں سے ملتے ہو، حرام سے روکنا ہے، خالی اپنی شرمگاہوں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ حرام کام کرنے والے کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والے، مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ، عورتوں میں ناجائز پاخانے کی جگہ پر اگر وہ اپنی شہوت نکالتے ہیں تو بھی حرام۔ یہ عادون ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اقرار سے خبردار ہے۔ کون کامیاب ہونے والے؟ کام نکال لے گئے جو اپنی امانتوں اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں، کبھی بھی اقرار سے کرتے نہیں اور کبھی بھی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں،
اوپر تھا نماز میں جھکنے والے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ نمازوں کی خبر رکھتے ہیں کتنا ٹائم ہوا کہ نہیں، کہ قضا تو نہیں ہو رہی. بات سمجھے؟ اولئک هم الوارثون، یہی ہے میراث لینے والے. یہ کیا ہے؟ میراث لینے والے ہیں. کون سی میراث؟ الذین یرثون الفردوس، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے. یرثون الفردوس، فردوس کہتے ہیں باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیا سمجھ میں؟ تو یہ صفات جن میں ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ کام نکال لے جانے والے، کامیاب ہونے والے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فضائل و خصوصیات سورہ مومنون. فاروق اعظم عمر بن خطاب کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی. بھن. سمجھ میں آیا؟ ایک تو مکروہ اور ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے، کس کی؟ مچھر کی، قولی آتا ہے وہ. اور ایک ہے یہ شہد کی مکھیوں کی آواز. تو ایسی آواز بازو والوں کو آتی تھی. تمہارا وائبریٹر رہتا ہے نا، ارے موبائل میں گھر گھر. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں. جب وحی کی خاص کیفیت سے آپ فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا. ترجمہ ذہن میں رکھو، عربی اول سے اوپر تک. اللہم زدنا، بولو اے اللہ ہمیں زیادہ کر، امت محمدیہ، ولا تنقصنا، اور ہم کو کم مت کر، واکرمنا، اور ہمارا اعزاز، ہمیں عزت دے، ولا تہنا، اور ہماری توہین مت کر، ذلیل مت کر، واعطنا، اور ہمیں کیا کر؟ عطا کر، دے ہم کو، ولا تحرمنا، اور ہمیں محروم نہ کر، وآثرنا، اور ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ولا تؤثر علینا، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، وارض عنا، ہم سے راضی ہو جا، وارضنا، اور ہمیں راضی کر لے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ آپ نے دعا فرمائی. اس کے بعد فرمایا مجھ پر اس وقت 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان پر پورا عمل کرے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ 10 آیتیں جو میں نے پڑھی، قد افلح المؤمنون، جو ان پر عمل کرے. کیا کیا ہے اس کے اندر دیکھ لو. نماز میں جھکنا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، نکمی باتوں سے ہمیشہ دور رہنا، زکوٰۃ دینا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، حرام سے بچانا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اپنے اقرار اور بول کا پابند رہنا، پھر نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنا. یہ صفات جو بھی اپنائے گا، اپنے اندر عمل پیدا کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. فرمایا قرآن پڑھتے ہو نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. جو قرآن میں ہے وہ حضور کے اخلاق تھے. اور اسی روایت میں یہ بھی ہے ایک جگہ کہ 10 آیتیں تلاوت کر دی حضرت عائشہ نے، یہی قد افلح المؤمنون. اور فرمایا یہ صفات دیکھا تم نے، سنا؟ ہاں، یہی حضور کی صفات تھی، یہی حضور کی عادت تھی. بات سمجھے؟ فلاح کیا چیز ہے؟ قد افلح، کام نکال لے گئے، فلاح کامیاب ہو گئے. تو فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے؟ کیوں بھائی سوال ہے، ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ اذان اور اقامت میں 5 وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف بلاتے ہیں. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. فوراً کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو فلاح ہے کیا چیز؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ فلاح کے معنی ہے ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح. کس کو کہتے ہیں فلاح؟ ہر مراد حاصل ہو. قد افلح، فلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نماز میں آؤ گے تو اللہ کامیابی دیں گے. فوراً دونوں کو جوڑ دیا اذان کے اندر. اب فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح. قد افلح.
ہر مراد. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دنیا میں تو یہ ہونے والا نہیں ہے. دنیا میں ہر مراد حاصل ہوگی. ہزاروں غالب صاحب فرما گئے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. عورتوں کی خواہش، بیویوں کی خواہش، بچوں کی خواہش، کمانے کی خواہش، چکن کی خواہش، گرل کی خواہش، بریانی کی خواہش، دالچے کی خواہش، مال کمانے کی خواہش، اور بنگلے ولے بنانے کی خواہش، سیر سپاٹے کی خواہش. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کوئی کس نے کہا یہ؟ غالب صاحب نے کہا. تو خواہشوں کا جو غلام ہوتا ہے وہ غالب تھوڑی ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی. تو دنیا میں تو سب مرادیں پوری ہونے کے بعد بھی یہ کہے گا. اسی غالب نے کہا تنگ دستی اگر نہ ہو غالب. کیا کہتا ہے؟ غریبی. طالب علم غریب بہت رہتے ہیں. آج کل کے تو مالدار ہو گئے، ورنہ ہم کو 50 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، 50 پیسہ بھی نہیں ملتا تھا جمعہ کے دن خرچے. تو جنگل میں آتے تھے، جنگلی بیر کھاتے تھے ہم، صابن کو پیسے دے رہتے تھے. تو ان کو غریبی کا بہت ہی چسکا رہتا ہے اور تجربہ رہتا ہے. تو غالب کہتا ہے اس کو پینے کا بہت شوق تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. کتنا ہوشیار آدمی. ایک آدمی تندرست کرے گا کیا؟ پہلوان جیسا جس نے کہ کھانے کو کچھ نہیں، مستی کرنے کو کچھ نہیں، اس لیے کچھ ہونا چاہیے تو پھر جوانی وصول کی جائے نا، یہ مطلب ہے. تو تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں فلاح ہر مراد حاصل ہو، ہر تکلیف دور ہو، یہ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جنت. جنت میں کیا ملے گا اس کا بھی بہت شارٹ کٹ تعارف اللہ نے کرا دیا. ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین ملے گا جو من میں آئے گا. ما تشتہیہ الانفس کا ترجمہ کر رہا ہوں عام زبان، جو من میں آئے گا وہ، اور جو آنکھوں کو بھائے گا. وتلذ الاعین وہ کہاں پائے گا؟ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں ہو سکتا. نہ کھانا من کی مرادوں کی طرح ملتا ہے. ہمیشہ چکن 65، ہمیشہ چائنیز، ہمیشہ چٹپٹا، ہمیشہ وہ جنگ فوڈ، جنگ ہے نا، جس سے زنگ لگتا ہے تڑیوں کے اندر. وہاں کا باسی بیسی معین الدین موئنیز، اس کا نام ہی نہیں آتا معین الدین. تو سب کی طبیعتیں ادھر ہی. چھوٹے معصوم بچے کو دودھ پیتے بچے کو، بچہ کیا کھائے گا؟ ککو. کیا بولتا ہوں؟ اتنا سا ابھی دودھ چھوڑا نہیں اس نے، ککو. ہاں تو سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. بات سمجھے؟ تو یہاں جنت ہی میں یہ خواہش ہماری پوری ہوگی. جو من میں آئے گا وہ کھائے گا پائے گا. ہاں یہ دوسری خالی سن سن کے مرتا ہے، کرنے کی ہمت نہیں. اویسی بھی بولتا ہے کہیں کوئی انٹرویو لیتے ہمارا تم بھی کرو، 1 منٹ مر رہے ہم، کہاں سے تم 4 بولتے؟ کون سا مسلمان اتنا بہادر ہے؟ تو یہاں دوسری نہیں مل رہی، وہاں 70 فرسٹ گفٹ 70، پھر 700 ہے وہ الگ. تو وہاں ہوگی خواہشیں پوری. یہاں تو دبی پڑی ہے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ جو آنکھوں کو بھائے گا وہ وہاں پائے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. آگے یہ ہے کہ آیات مذکورہ مومن کامل کی وہ 7 اوصاف جن پر آیات مذکورہ میں فلاح دنیا آخرت کا وعدہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے اللہ تعالیٰ. وہ پہلے نمبر پہ خشوع. کیا ہے بولا؟ اب یہ خشوع کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خشوع کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی تو سکون کے، اصطلاح شرح میں خشوع یہ ہے قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے، یہ یاد رکھو، یہ دیکھو ہمیں غیر اللہ کے خیال کو دل میں بالقصد حاضر نہ کرے، اور اعضائے بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث بیکار اور فضول حرکتیں نہ کرے. دل بھی پورا اللہ کی طرف متوجہ، غیر اللہ نہیں ہے. اچانک خیال آ گیا بات الگ، ہم جان بوجھ کے غیر اللہ کا تصور نہیں لا رہے،
اور دوسرے جسم بھی ایک دم خاموش ہے. یہ نہیں، یہ کرتے ہیں لوگ، شیطان کرواتا ہے کام. بات سمجھے؟ تو دل بھی صرف اللہ کے خیال میں لگا ہوا ہے اور جسم بھی ساکت ہے، پرسکون ہے. اس کا نام ہے خشوع. کیا ہے بولو؟ اس کے بعد کون سی صفت ہے دوسری بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. سمجھے؟ ایک مولانا تھے، پونا کی ایک مسجد میں امام تھے. یہ عادت تھی. تو مقتدی لوگ شرما جا رہے بیچارے، اور مقتدی بولے ارے امام صاحب یہ کیا کر رہے تم، داڑھی کو ایسا کاٹتے ہیں. میں کینچی سے نہیں کاٹ رہا. مولانا لوگ بھی ایسے بگڑے رہے خالی. کیا بولے؟ میں کینچی سے نہیں کاٹ رہا. کینچی سے کاٹنا منع ہے، دانت سے چلتا. پھر وہ جو مولانا پھر وہ ٹخنے سے نیچے ہمیشہ پاجامہ. بولے مولانا ذرا پاجامہ اوپر پہنتے جائے، تم ٹخنے سے نیچے حرام ہے. لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین. اس کو بولتے پھالی کے بگڑے. اب کہاں جا کے سدھریں گے بولو. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا داڑھی سے کھیل رہا ہے، فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ. لو خشع قلب ھذا، اگر جھکتا اس کا دل تو کیا جھک جاتے؟ اس کے جوارح، اس کے اعضاء بھی جھک جاتے. دل میں اس کے اللہ کا خوف دھیان نہیں، اس لیے جسم بھی کھیل رہا ہے، داڑھی بھی کٹ رہی ہے. سمجھے؟ نماز میں خشوع کی ضرورت کا درجہ اتنی بات ہے کہ نماز میں خشوع اگر ہوئی تو نور علی نور، لیکن خشوع نہیں تو نماز نہیں. یہ فتویٰ غلط ہے. خشوع کے بغیر بھی نماز پڑھ، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. خشوع صحت نماز کے لیے موقوف علیہ تو نہیں، اس درجے میں وہ فرض نہیں، مگر قبول نماز کا موقوف ہونا خشوع پر یہ ہے. نماز ہو جائے گی، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ شک ہے. خشوع ہوگا تو قبول ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ آگے ہے کہ لغو سے پرہیز، نکمی باتوں سے کیا کرے؟ پرہیز کرے. اب لغو سے پرہیز کرنا کیا ہے؟ فضول کلام یا کام، فضول کلام بیکار فالتو کام یا کلام جس میں کوئی دین کا فائدہ نہ ہو، اس کو کہیں گے لغو. فضول کیا نہ ہو، جس میں فائدہ نہیں ہے وہ بات کیوں کرنا، وہ کام کیوں کرنا. زکات کیا ہے؟ لفظ زکات اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے. دیکھو یہ آیت میں نے بولا تھا، یاد دلاؤ گے تو بولوں گا. یہ آیت جو ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون مکہ میں نازل ہوئی. ابھی زکات فرض نہیں ہوئی تھی. ابھی زکات، اب ترجمہ کرو. اور وہ لوگ زکات دینے والے ہیں، یہ کہیں گے زکات ہی فرض نہیں ہوئی. پھر یہاں ترجمہ کیا ہے؟ یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ بھائی وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، نفس کی منجھائی کرنے والے، اللہ کے ذکر وغیرہ سے نفس کو مانجھ کر مسلمان بنانے والے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو میں نے یہ ترجمہ کیا کہاں؟ مہاراشٹر کے بڑے اجتماع کے اندر، کوئی ضلع کا اجتماع تھا، تو میں نے کیا سامنے آج کے امیر صاحب بڑے میاں، نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کاڑیا کرتے تھے. تو بازو میں ایک دوسرا بیٹھا تھا، ہمارا دوست تھا، اچھا لڑائی کرتے تھے ہم اس سے، نجیب بھائی بیڑ کا امیر صاحب، نجیب بھائی تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ بہت زوروں پر تھا کہ یہ کام ہی میں، تبلیغ ہی میں قلب کی منجھائی ہے، پیروں کے پاس جا کر قلب مانجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کی مخالفت کا زمانہ تھا؟ وہ پیری مریدی. سمجھے؟ یہ بعد میں دروازہ کھلا، تو وہ زمانہ تھا. اب اس میں عالم ہوں، اگر میں یہ ترجمہ کرتا کہ اور وہ زکوٰۃ، وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو کوئی مولوی کھڑے ہو کے مجھے پوچھ سکتا تھا زکوٰۃ تو جناب اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی، پھر آپ نے یہ ترجمہ کیوں کر دیا؟
سمجھ میں آیا؟ تو مولوی کا ترجمہ تو ما لہو ما علیہ کے ساتھ ہوگا نا، وہ کہے کو پھنسے گا. تو میں نے بولا اور وہ کام نکال لے گئے جو قلب کی منجھائی کرنے والے ہیں. اب آئے دستر تیار ماشاءاللہ جو بھی تھا، بیٹھے کھانے کو، سامنے امیر صاحب، ان کے بازو میں یہ چمچے صاحب اور دوسرے صاحب اور میں بیٹھا. تو یہ کوئی شعور نہیں یہ کون ہے، یہ مولوی ہے، یہ عالم ہے، یہ کس پائے کا ہے، یہ مفتی، کچھ نہیں. کرنٹ ہوتا ہے نا، پاور. ہاں تو سامنے سے ہمارے نجیب بھائی، اللہ ان کی مغفرت کرے، نجیب بھائی بولنے لگے مفتی صاحب اس تبلیغ کے کام میں خود ہی کیا ہے، قلب کی منجھائی ہے، تزکیہ ہے، پیری مریدی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوئی تھی نہیں، اور میں ان کو سمجھا بھی نہیں سکتا. تو میں نے اپنا پٹھانی جواب دیا ان کو سمجھایا نہیں. میں بولا نجیب بھائی، بولے کیا؟ میں بولا تبلیغ کی بہت سی کرامتیں ہیں، سناؤں کیا؟ بولے بولو. میں بولا تبلیغ کی ایک کرامت یہ ہے کہ اس نے بھائی لوگوں کو مفتی بنا دیا اور مفتی کو بھائی بنا دیا. ان کو تو سمجھ بھی نہیں آیا، سر چکرایا ان کو. میرا فور ایگزامپل، آپ مفتی نجیب، میں شاکر بھائی. آپ مفتی نجیب، میں. تبلیغ میں جو ہم علماء اس لیول سے اتر کے نیچے بخاری مسلم چھوڑ کے فتاوی نویسی چھوڑ کے جو نیچے آ کے ہم نے بھی چلہ لگایا، 4 مہینہ لگایا، سال لگایا، اس کا یہ صلہ دے رہے تم ہم کو سکھائیں گے ابھی کہ اسی میں قلب کی منجھائی. وہ سمجھو میں تبلیغ کے وروਧ میں بات کر رہا. ارے میرا مسئلہ یہ تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون. میں ترجمہ کیسے کروں کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی اس آیت کے نزول کے وقت میں. مجھے تو اپنا بچاؤ کرنا تھا نا کہ وہ نفس کا تزکیہ کرنے والے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایسا ہے کبھی کبھی جو ہے نا 100 سونار کی 1 لوہار کی دینا پڑتا ہے. زکوٰۃ اپنے تو کیا مراد؟ زکوٰۃ جب فرض نہیں ہوئی تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تزکیہ کرنے والے ہیں. للزکاۃ فاعلین کا ترجمہ یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے والے ہیں. تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا. بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں ہیں. ان تمام گندگیوں سے اپنے نفس کو کھرچ کے پاک کرنا، اس کا نام ہے للزکاۃ. اس کا ترجمہ ہوگا للزکاۃ فاعلون کا یہ ترجمہ ہوگا. قلب کو کیسے؟ رذائل سے پاک کرنے والے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور مولانا یونس صاحب یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ بغض ہے، کینہ ہے، وہ دعائیں یونس چالو کرو. ان کو آتی نہیں کچھ بھی. ہاں دعا کے ٹائم میں سب تاتا پھاپا مہما کرتے ہیں. 1-2 صفحے روزانہ پڑھایا کرو، زبان پر چڑھاؤ. بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں ہیں. اے اللہ ان تمام گندے جذبوں سے ہمارے دل کو، ہمارے سینے کو پاک فرما. یہ دعا مانگتے. ہم باہر پھوڑا آیا دوا ہو جاتے. یہ اندر جو سڑ رہا ہے، یہ بیماریاں اندر جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کو بھی صاف کرنا. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. سمجھ میں آیا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. میں حلال طریقے سے بیوی باندی کے پاس جانے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی حرام طریقے ناجائز ہے. تو جو بیویاں نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسے جائز ہوگی؟ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنے والے؟ امانت کا حق ادا کرنے والے. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو. پھر سے سمجھو، امانت جس شخص کی ذمہ داری جس چیز کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو، اس میں اس کو خیانت کرنا جائز نہیں ہے. مولانا صاحب 8 گھنٹے پڑھائیں گے، آپ کو 12,000 روپیہ تنخواہ ملے گی. ٹھیک ہے؟ پڑھائی کے ٹائم پہ ٹک 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 ہاں نا 11 بجے برابر پہنچو، میں پلاٹ پہ آتا ہوں، تم بھی وہاں سے آ جاؤ. یہ پلاٹ یہ ہمارے کلاس کے ٹائم پہ نہیں چلے گا. خیانت ہے.
بچہ سامنے ایڑے جیسا بیٹھا ہوا ہے اور تم پلاٹنگ کر رہے ہو. سمجھ میں آیا؟ اب بیوی ہے گھر کے اندر ماشاءاللہ، 1-2 گھنٹہ ملتا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، وہ ادھر موبائل لے کے بیٹھا، یہ ادھر موبائل لے کے ٹک 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 ٹک، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی تو 2 بول میٹھے بولے گا، کوئی تو ہمارا درد سنے گا. جیسے موبائل نہیں تھا تب درد سنتے نہیں. یہ خیانت ہے. کیا یہ؟ ہاں یہ خیانت. ایسے ہی کسی نے مال رکھا اور واپس دینے کے بجائے ارے تو نے پہلے کا کوئی آدمی دلایا، میں بہت انتظار، ابھی میں نے کھا گیا، ابھی کیا کرتا کر. خیانت ہے. ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ سب. ہاں اور مفتی صاحب وہ تمہارے پیسے تم نے دیے تھے نا میرے کو، وہ آئے ہیں ابھی، اگر تمہیں گھنٹے ملتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو ختم کر ڈالوں گا، استعمال کر ڈالوں گا. خیانت ہے. سمجھے؟ تو دیکھو پھر سے خیانت کس کو کہتے ہیں، امانت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو، وہ امانت ہے، اس میں خیانت جائز نہیں ہے. عہد کو پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا. کیا کرنا؟ ہاں وعدہ پورا کرنا، یہ ہمارے نبی کی شان تھی اور ہم کو بھی پورا کرنا چاہیے. دنیا میں جو قومیں سروں پر آئی ظالم ہونے کے باوجود وہ وعدہ وفا تھی، اس لیے جیت گئے، ہم پیروں کی دھول بن گئے. نماز پر محافظت آخری آیت میں ہے کہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اہتمام کے واسطے خاص اس کو بتایا، شروع میں نماز بعد میں نماز. یہ بات قابل نظر ہے کہ ان 7 اوصاف کو شروع میں نماز سے شروع کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا. اشارہ ہے اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ نماز. اگر یہ کامل ادا کی جائے تو باقی اس کے اندر جو کچھ بھی تھا، وہ پاک دامنی اور وہ خشوع اور وہ وعدہ وفائی اور امانت داری، وہ سب پیدا ہو جاتی ہے اس میں. یہ نماز کا کمال ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟